السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میرا نام ہے دلاور خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے ایک شخص تھا جارج آرویل. اس نے کتاب لکھی تھی 1984. میری فیوریٹ کتابوں میں سے ایک ہے، سال میں ایک آدھ بار پڑھ لیتا ہوں. 1984 میں جارج آرویل لکھتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے خوف کھائیں گے. شوہر جو ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، وہ جب بھی ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے انہیں اس بات کا خوف کا ڈر ہوگا کہ دوسرا جو ہے یہ میری مخبری نہ کر دے. کہیں ہم ایسے وقت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، یعنی کہ موجودہ جو فلاسفرز، جو ایسے بڑے اینالیٹکس موجود ہیں جن کے ساتھ کبھی کبھار گفتگو ہو جاتی ہے یا جن کے لیکچر سن لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ جب بحث ہوتی ہے تو ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ صاحب سوشل میڈیا کی تمام تر آزادیوں کے باوجود یہ آپ کو یعنی کہ لگ رہا ہے کہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، کچھ بھی بنا لیں گے، کچھ بھی بھیج دیں گے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. بیسیکلی یہ یعنی کہ یوٹیوب، فیس بک، ان کا استعمال آپ ہو، سب کچھ ہو، آپ کی جو شخصی آزادیاں ہیں وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کے بولنے پر کس قدر پابندی لگ رہی ہے، لیکن آپ اس کو محسوس ابھی نہیں کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک آپ اس کو محسوس کریں بہت دیر ہو گئی ہو. ویسے کبھی کبھی مجھے 1984 کتاب کے علاوہ جرمنی کا جو ہے تھرڈ رائش یاد آ جاتا ہے. وہ تقریباً 1930 میں طاقت میں آیا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے تک یعنی کہ تھرڈ رائش قائم تھی. اور تھرڈ رائش میں جرمنی کی ایک یعنی کہ ایجنسی ہوا کرتی تھی، گیسٹاپو. گیسٹاپو انتہائی طاقتور قسم کی ایجنسی تھی. پورے جرمنی میں سب سے زیادہ رول حکومت یعنی کہ وہ گیسٹاپو کا ہوا کرتا تھا. تو گیسٹاپو کیا کرتی تھی؟ فرض کریں کسی نے حکومت کے خلاف بات کی ہے تو گیسٹاپو اس بندے کو اٹھا لیتی، پھر گیسٹاپو اس کو بھی اٹھا لیتی جس نے اس بندے سے کبھی ہاتھ ملایا ہوتا. مطلب یہ تو نکما پن ہے نا، خالی اس کو اٹھانا جس نے گفتگو کی ہو. گیسٹاپو کو دیکھیں، وہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب تم سے ہیلو کس نے کیا ہے، جس نے تم سے ہیلو کیا ہے اس کو بھی اٹھایا جائے گا. تو پوری کی پوری وہ جو ہوتی تھی اٹھا لیتے تھے. پھر یہ تھا کہ تھرڈ رائش میں یعنی کہ جو سیاستدان جنہوں نے حکومت بنائی تھی انہوں نے تو بنائی تھی، لیکن ان کی جو اپوزٹ پارٹی تھی اس وقت، جو اپوزیشن میں تھے، انہوں نے ان میں سے کوئی ایک سیاستدان باہر نہیں رہنے دیا تھا، سب کو اٹھا لیا تھا اور پھر ان کو گیسٹاپو نے ہی یعنی کہ دے دی تھی. عدالتیں جو تھیں وہ گیسٹاپو کی ان کو بھیجتا تھا لیٹر کہ آپ نے ڈیسیجن کیا دینا ہے، اس کے مطابق ڈیسیجن دینے تھے. اور میں بالکل آپ سے جرمنی کی بات کر رہا ہوں 1930 سے 1945 کے درمیان، نہ آگے نہ پیچھے. اس میں گیسٹاپو اس طریقے سے کرتا تھا. اخبار نویس اٹھا لیے جاتے، کوئی فری تھنکر تھا تو وہ اٹھا لیا جاتا، سیاستدان یہ سارے. اور پھر 1984 میں یعنی کہ یہ کتاب بیسیکلی جو ہے 1940 کی دہائی میں، 1948 میں یا 44 میں میرے خیال میں چھپی تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو اس نے یہ سارا کچھ لکھا تھا کہ ایسے اٹھایا جائے. اس نے شاید ہو سکتا ہے اس وقت جرمنی کو یا پھر تقریباً ایسے روس میں بھی ہوتا تھا، کے جی بی کیا کرتی تھی. تو کے جی بی میں بھی یہی تھا. ٹراٹسکائی کو دیکھیں، وہ کے جی بی روس سے بھاگ گیا تھا ٹراٹسکائی، تو اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا. یعنی کہ جب کیا نام ہے اس کا، لینن کی تو 1924 میں اس کو فوت ہو گیا تھا. لینن کے بعد سٹالن جو ہے نا یہ طاقت میں آیا تھا. تو اکثر میرے جو دوست ہیں وہ سوشلزم کی یا کمیونزم کی بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ دولت کی منصفانہ تقسیم پہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان پہ سے یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی صاحب فرض کریں کہ آپ سوشلزم لے بھی آئے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سٹالن جو ہے وہ حاکم نہیں بن جائے گا اور سٹالن کے بعد کے جی بی نہیں آ جائے گی. تو کے جی بی بھی یہی کرتی تھی، ایسے ہی بندے اٹھا لیتی تھی، غائب کر دیتی تھی. جو بھی سٹالن کے خلاف گفتگو کرتا یا لکھتا یا کسی سے کے منہ سے بھی بات نکلتی تھی تو وہ غائب کے جی بی اس کو کر دیتی تھی. جیسے گیسٹاپو، کے جی بی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1984 لکھی تھی. لیکن 1984 میں اس نے دکھایا تھا کہ آپ جب بھی گفتگو، آپ کو ہر وقت بگ برادر، اس میں ایک مین کریکٹر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں بگ برادر از آلویز واچنگ.
یعنی کہ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بگ برادر از آلویز واچنگ ویئر ایور یو آر، بگ برادر از آلویز رائٹ، بگ برادر دس، بگ برادر دیٹ. تو اس میں ایک بگ برادر کا ایک کنسیپٹ تھا. تو 1984 تھوڑی سی یعنی کہ اس کو موجودہ حالات سے ملتی ہے کہ اب سوشل میڈیا کے تھرو ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو وی آر بینگ ایوری ویئر واچڈ مائی ڈیئر. تو وہ گسٹاپو ملا لیں، بگ برادر ملا لیں، پھر وہ کے جی بی کے حالات ملا لیں، یہ ساری چیزیں ملاتے چلے جائیں. تو میں نے کہا آج جو ہے تھوڑی روس کا بات کر لیتے ہیں، تھوڑی جرمنی کی کر لیتے ہیں، تھوڑی 1984 کی کر لیتے ہیں، تو اس طریقے کی کر لیتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا تو خوش رہیے، خوش رکھیے، اس کو لائک کیجئے. خدا حافظ.